والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اسلام ایسا کامل اور مکمل دین ہے کہ جس کی تعلیمات زندگی کے تمام شعبوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ مسجد کے ادب و احترام کی بھی اسلام میں خاص اہمیت ہے، کیونکہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے اسلامی تعلیمات کی کرنیں چاروں جانب پھیلتی ہیں۔ تو مسجد کے ادب و احترام کے متعلق اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تعلیمات مبارکہ سماعت فرمائیں کہ مسجد میں داخل ہونے کے آداب بیان کرتے ہوئے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے داخلے کے وقت سیدھا قدم بڑھایا جائے، حتیٰ کہ اگر صف بچھی ہو اس پر بھی پہلے سیدھا قدم رکھو، اور جب وہاں سے ہٹو تب بھی سیدھا قدم فرش پر رکھو، یعنی دایاں قدم جو ہے وہ مسجد کی طرف پہلے اٹھنا چاہیے۔ جب مسجد کے ایک درجے سے دوسرے درجے میں قدم بڑھائیں تو دایاں قدم ہی آگے رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی مسجد میں معتکف تھے، اعتکاف کی حالت میں تھے، سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، تو اس وقت کافی دیر سے بارش ہو رہی تھی۔ آپ کو نماز عشاء کے لیے وضو کی فکر ہوئی، بارش میں کس جگہ بیٹھ کر وضو کیا جائے۔ بالآخر مسجد کے اندر لحاف کی 4 تہہ کر کے، جو بستر اپنے اوپر لحاف لیتے تھے نا سردی کی، اس کو 4 تہوں میں لگا کے اس کے اوپر آپ نے وضو کیا۔ پانی جو ہے وہ مسجد کے اندر بھی نہیں گرنے دیا، اور ساری رات ٹھٹرتے ہوئے سردی میں گزار دی، لیکن مسجد کے ادب کا خیال رکھتے ہوئے پانی بھی مسجد کو نہیں لگنے دیا، وضو بھی کر لیا اور اپنے لحاف کو بھگو کر رکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے اعلی حضرت۔ آپ نہ صرف خود مسجد کا ادب کیا کرتے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ ایک صاحب جنہیں نواب صاحب کہا جاتا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے آئے اور کھڑے کھڑے بے پرواہی سے اپنی چھڑی مسجد کے فرش پر گرا دی، جس کی آواز حاضرین نے سنی۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نواب صاحب مسجد میں زور سے قدم رکھ کر چلنا منع ہے، پھر کہاں چھڑی کو اتنی زور سے ڈالنا۔ نواب صاحب نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرش مسجد پر ایڑی اور انگوٹھے کے بل چلا کرتے اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے کہ مسجد کے فرش پر چلتے ہوئے آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد کا اتنا ادب ہے۔ مسجد میں اونچی آواز سے بولنا گناہ ہے، اور آج کے دور میں ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر زور زور سے بول بھی رہے ہوتے ہیں اور کہے لگا کر ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں ہم ایک دوسرے سے بد اخلاقی بد زبانی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ مسجد کا ادب کس طرح کیا جائے۔ حضرت جی گرامی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران میں ایک بدوی آیا اور اس نے کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ آقا کریم علیہ السلام نے منع فرما دی، کہا اسے مت روکو، درمیان میں مت روکو، اسے چھوڑ دو۔ صحابہ کرام نے اسے چھوڑ دیا حتیٰ کہ اس نے پیشاب کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، فرمایا یہ مساجد اس طرح پیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر آپ نے لوگوں میں سے ایک کو حکم دیا، پانی کا ڈول لاؤ اور اس پر پانی بہا دو۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ مساجد کو گندگی پھیلانے کی جگہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی جگہ ہے، اور مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور آج کے دور میں یہ سارے معاملات ہم نے سمجھ رکھے ہیں کہ صرف امام مسجد کی ذمہ داری ہے، دوسرے کا کوئی حق نہیں، لیکن یہ بڑا باعث برکت معاملہ ہے، بڑی ثواب والی بات ہے۔ مسجد سے ایک تنکا بھی اگر ہم اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں تو اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مسجدوں کو بچوں، دیوانوں، پاگلوں، خرید و فروخت کرنے والوں
اور اپنے جھگڑوں یعنی اختلافی مسائل میں زور زور سے بولنے والوں، حدود قائم کرنے اور تلواریں کھینچنے والوں سے محفوظ رکھو، اور مسجدوں کے دروازوں پر طہارت خانے بناؤ، اور جمعہ کے روز مسجدوں میں خوشبو جلایا کرو۔ ذرا سوچیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو شور سے محفوظ رکھیں، چھوٹے بچوں، پاگلوں، نادانوں سے مسجدوں کو محفوظ رکھیں۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو مسجد میں ضرور لانا چاہیے، لیکن کم از کم بچے کو اس کو مسجد میں لائیں جس کو اتنا علم ہو کہ وہ مسجد کے اندر پیشاب نہ کرے، کیونکہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت کلام پاک کے لیے، نماز کے لیے ہے۔ تو جب بچے مسجد میں آ کے چھوٹا بچہ نادانی کرے گا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو نادان ہو، مجنون ہو اور چھوٹے بچوں سے مسجدوں کو محفوظ رکھو۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کے گھروں کو آباد کرنا چاہیے۔ جب بڑے مسجد میں آئیں گے تو بچوں کو پتہ چلے گا کہ یہ اس طرح نماز پڑھتے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ اس طرح کھڑے ہونا ہے۔ تو جب بڑے نہیں آتے تو چھوٹے بچے جو ہے پھر وہ شرارتیں بھی کرتے ہیں، وہ مسجد میں شور بھی کرتے ہیں، تو مسجد کے اندر شور جو ہے وہ گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔